نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الشعراء، شعراء شاعر کی جمع مکسر ہے، شعراء اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خطبہ، شعراء، امراء۔ مرکزی مضمون دعوت توحید ہے اور انبیاء کی دعوت میں اشتراک، ان کامنالٹی ان دا میسج آف آل دا پروفٹس اینڈ میسنجرز، کہ الگ الگ دعوت لے کر نہیں آئے، بالکل ایک ہی جیسی دعوت لے کر آئے تھے، سب میں اشتراک تھا۔ اور یہ خود اس دعوت کی حقانیت پر یعنی کہ دلیل ہے کہ یہ کسی نے بعد میں گھڑ نہیں لیا اس کو، سب ایک بات کہتے رہے، زمانی مکانی فصل کے باوجود سب نے ایک ہی بات کیسے کہی؟ کوئی کسی علاقے میں آیا تھا، کوئی کسی زمانے میں آیا تھا، کوئی کہاں پر تھا، کہاں جمع ہوئے تھے یہ سارے انبیاء، کہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سب نعوذ باللہ اپنی اپنی قوموں سے یہ والا جھوٹ بولیں گے، کہاں ہوا تھا یہ؟ تو ایک سچ کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ سچ تو سچ ہوتا ہے، ہر زمانے میں بولا جاتا ہے، تو سچ مان لو اس دعوت کو۔ یہ قریش کو پرزور ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کا انکار مت کرو تم، اور قریش کے بعد آنے والے تمام مخالفین اسلام، تمام مخالفین رسولوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب کی دعوت ایک جیسی تھی۔ زمانہ نزول 4 نبوی اور اس سے آگے تقریباً 6 نبوی تک کا بتایا جاتا ہے۔ ذیلی مضامین اس میں جو ہم دیکھیں گے، انباء اور رسول کا طریقہ ہے، 2 الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں جب وہ انبیاء اور رسولوں کے واقعات اور ان کے قصے قرآن میں پڑھتے ہیں۔ ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں انباء اور رسول۔ انباء اور رسول کا مطلب ہے کہ انباء کس کی جمع ہے؟ نبا کی جمع ہے، رسولوں کی خبریں۔ کیا مطلب رسولوں کی خبریں؟ کہ جب وہ ایز اے میسنجر اپنی قوم کے پاس آئے، اور رسول ہمیشہ کس قوم کے پاس بھیجے جاتے تھے؟ جو کافر قوم ہوتی تھی، جو مخالفت کرتی تھی، جو ان کو رد کرتی تھی، جو ان سے بحث مباحثے کیا کرتی تھی، آرگیومنٹ کیا کرتی تھی، ان کو تنگ کرتی تھی، الزام تراشیاں کرتی تھی رسولوں کے اوپر، اور رسول اپنی دعوت پیش کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انباء اور رسول میں دعوت والا سیکشن بتایا جاتا ہے، جو رسولوں کا مشن ہوا کرتا تھا، جو ان کا وظیفہ ہوا کرتا تھا، اللہ نے کس مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا وہ بتایا جاتا ہے، یعنی جو ان کا عوامی پہلو تھا زندگی کا وہ بتایا جاتا ہے کہ اس انداز سے دعوت پیش کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر رسول کا انداز اپنا انوکھا اچھوتا تھا، بالکل نرالا تھا، بالکل یونیک سٹائل، قوموں کے حساب سے، مخاطب کے حساب سے وہ دعوت پیش کیا کرتے تھے تاکہ ٹوٹلی سنکرونائز ہو جائیں، ویو لینتھ ملا لیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر قوموں نے کیا رسپانس کیا، کیا جواب دیا، کیسا بیہیو کیا، ایکسیپٹ کیا، ریجیکٹ کیا، کتنوں نے کیا، نہیں کیا، کس نے مانا، کس نے نہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں، جو دعوت کا پہلو ہے، جو رسالت کا مشن ہے، اس کا ذکر انباء اور رسول میں آتا ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے، اس کو قصص النبیین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ احسن القصص، ہم آپ کو بہترین طریقے سے قصہ سنا رہے ہیں، رائٹ؟ تو قصص النبیین میں کیا ہوتا ہے کہ نبیوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ ابو تھے، بھائی تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ ذاتی زندگی کی باتیں ہیں۔ پھر کیسے بکتے بکتے کہاں پہنچے، تو پھر کیا ہوا، تو پھر وہ کہاں تک پہنچ گئے مصر کے اندر، یہ تمام چیزیں جو رسول کی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو پھر قصص الانبیاء کہتے ہیں۔ سورہ قصص انشاءاللہ آنے والی ہے، اس میں قصص الانبیاء والا طریقہ ہے، وہ دیکھیں گے ہم۔ یہاں انباء اور رسول ہیں، 9 رسولوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کے حق ہونے اور محفوظ ہونے کے دلائل ہیں۔ شاعروں کی مذمت کی گئی ہے سوائے چند کیٹیگری کے شعراء کی، اسی پر اس کا سورت کا نام بھی شعراء ہے۔ تو جنرلی شعراء کے کیریکٹر کی، ان کے طور طریقوں کی، جس صحبت میں وہ رہتے ہیں، اس پر تنقید کی گئی ہے۔ تنقید بھی بلکہ لفظ ذرا سخت ہو جائے گا، ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، ان کی ریالٹی کو سامنے لایا گیا ہے کہ یہ ان کی ریالٹی ہے، یہ کمپنی ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایکسیپشن کے طور پہ چند شعراء کا ذکر کر دیا گیا جو کہ اچھے ہیں۔
جو کہ محمود ہیں. تو مذموم اور محمود شعراء کا ذکر کیا گیا ہے. بہت زیادہ ٹرمینالوجی بھاری نہ ہو رہی ہو. مذموم کنڈیمڈ, محمود پریزڈ. تو پریزڈ اینڈ کنڈیمڈ پوئٹس کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. کلیئر؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اچھا, اگلی چیز جو ہمیں اس میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور اخلاق کی تعلیمات آئی ہیں اس میں. زیادہ تر اخلاقیات ہیں اور توحید کی تعلیم ہے. توحید کی تعلیم بھی ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ضمن ہی میں اس کا ذکر آیا ہے, اور باقی زیادہ تر اخلاقیات کے اوپر بات کی گئی ہے. اور یہ بھی ہم کو بتایا جائے گا کہ حق کی کیسی عظیم الشان فتح ہوئی ہے. دا ہیپی اینڈنگ آف دا ٹروتھ, دا سکسیس آف ٹروتھ, یہ بتایا جائے گا. میجورٹی مائنورٹی جیسی ارریلیونٹ ڈیٹیلز میں قرآن نہیں گیا. اس نے بتایا کہ اینڈ میں کیا ہوا یہ دیکھو. ہو ون ان دی اینڈ, چاہے وہ 4 تھے یا 40 تھے یا 4 لاکھ تھے, جیتا کون یہ بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بتایا کہ یہ ہیپی اینڈنگ ہم کو بتائی گئی ہے کہ یہ دیکھو جیتتا تو حق ہی ہے, اینڈ رزلٹ دیکھو تم ہوا کیا. تو ایک طرح سے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کے مومنوں کے لیے, ہر زمانے کے حق پرستوں کے لیے, ہر زمانے میں توحید کی آواز بلند کرنے والوں کے لیے, ہر زمانے میں رسولوں کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جیتو گے تم ہی, انتم الاعلون, اعلیٰ تو تم ہی رہو گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اسلوب کیا ہے اس کا؟ اسلوب ہے ترجیح, ترجیح عین کے ساتھ, ریپیٹیشن. کچھ چیزیں ریپیٹ ہوں گی. اور ایک اور جو اس کا اسلوب ہے وہ بحث مباحثے والا اسلوب ہے, یعنی آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ. ڈائلاگ ہوتا ہے نا جس طرح سے کہ اس نے یہ آرگیومنٹ پیش کیا, انہوں نے یہ آرگیومنٹ پیش کیا, دلیل اور رد دلیل, دلیل رد دلیل, ایسے ہوتا رہا. ایک پروف پیش کیا, وہ پروف ریجیکٹ کیا گیا, پھر کسی نے انہوں نے پروف پیش کیا, یہاں سے ریجیکٹ کیا گیا. تو یہ بحث مباحثے والا سٹائل ہے جو آپ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گی. انبیاء اور رسول کے اندر تو یہ ہوگا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر رسول بھیجے ہی ایسی قوم کی طرف جاتے تھے جو کہ کافر قوم ہوتی تھی, جو ان کو رد کر رہی ہوتی تھی, بحث مباحثے کرتی تھی ان سے. پچھلی صورت سے اس کا ربط ہم دیکھ لیتے ہیں. سمپل ربط تو اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر, ذکر پر پچھلی صورت کا اختتام ہوا کہ قل, آپ ان سے یہ کہیے, اور انہی سے خطاب کر کے اس صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے. تو بالکل انٹرلاکڈ ہے. اینڈ بھی صورت, پچھلی صورت کا جو ہم نے اختتام دیکھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر تھا سورہ فرقان میں, اور سورہ شعراء انہی کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہم ربط دیکھ رہے ہیں کہ معجزے کا مطالبہ کتنی دفعہ کیا نا, کہ یہ کیوں نہیں ہوتا, فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا, کوئی کنز کیوں نہیں ہے, کوئی باغ کیوں نہیں ہے ان کے پاس. اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دکھا سکتا ہے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں, یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں. رائٹ؟ تو یہ کامنالٹی ہم دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں کی. سورۃ فرقان کے شروع میں کیا کہا تھا؟ نزل الفرقان. اور یہاں کیا کہا ہے شروع میں؟ کتاب مبین. تلکا آیات الکتاب المبین, یہ کہا ہے. اچھا, اس کی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں کہ 8 دفعہ 2 آیات دہرائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, 8 دفعہ 2 آیات دہرائی گئی ہیں. ترجیح, اسی لیے آپ کو بتایا تھا اس کا اسلوب ترجیح کا اسلوب ہے. اور یہ ہم چند صورتوں میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ رحمان میں تو بے حد نمایاں ہے. 31 دفعہ 31 ٹائم سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر سورۃ المرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر سورہ قمر میں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو انشاءاللہ ہم سورہ رحمان پہ اللہ نے چاہا ہم جب پہنچیں گے تو ہم اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ آج کی سائیکالوجی ریپیٹیشن کے بارے میں کیا بتاتی ہے ہمیں. تو تھوڑا انشاءاللہ اس اینگل سے وہاں بات کریں گے. تو 8 آیات 2 دفعہ دہرائی گئی ہیں. اسلوب اس کا ترجیح ہے, ریپیٹیشن. 4 آیات 5 دفعہ دہرائی گئی ہیں. اور ایک اور بات کہ آیات کے لحاظ سے پیجز کے لحاظ سے نہیں, آیات کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی صورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی آیتیں ہیں اس میں, 227 آیتیں ہیں اس کے اندر.
اور 11 رکوع ہیں اس میں، تو آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے. اور اس کا مقابلہ پھر سورہ صافات کرتی ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی تھوڑی کلوز جو آتی ہے وہ سورہ صافات آتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں، اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم، طاسین میم، طاسین یا طاسین میم. ہم دیکھتے ہیں اس سے صورتیں شروع ہوتی ہیں. یہاں 3 مقطعات آ رہے ہیں، ایک بھی حروف مقطع سے صورتیں شروع ہوئی ہیں. نون، صاد، ایسے بھی قاف، ایسے بھی آیا. 2 سے بھی شروع ہوئیں، یاسین، طٰہٰ، اور 3 سے بھی شروع ہوئیں، طاسین میم، رائٹ. اور 4 سے بھی شروع ہوتی ہیں، الف لام میم صاد، رائٹ. اور 5 سے بھی ہوتی ہیں، کاف ہا یا عین صاد. سورہ مریم شروع ہوتی ہے. تو منیمم ایک، آبویسلی ایک سے کم تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے. منیمم 1 یا 2 یا 3 یا 4 اور میکسیمم 5 میکسیمم 5 مقطعات ہیں جو کہ کسی سورت کے آغاز میں آتے ہیں. اور یہ مقطعات ہمیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت کے شروع میں آتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بیان فرمایا. علماء نے اپنی اپنی آراء کا ضرور اظہار کیا ہے جو بڑی دلچسپ آراء ہیں. کبھی اللہ نے چاہا موقع ملا تو ہم بات کر لیں گے اس کے اوپر. ایک بات یہ دیکھیں جو علماء نے بتائی اور بڑی واقعی دلچسپ بات ہے، طا کو دیکھیں، تا کی شکل کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پوری باڈی کوئل ہوئی ہوئی اور وہ سر اوپر سے کوبرا بیٹھتا ہے نا، جس طرح سے اپنا پھن اٹھا لیتا ہے یوں کر کے. طا کی شکل ایسی ہے. تو علماء نے جو قرآن پڑھا انہوں نے یہ کہا کہ جن جن صورتوں کا آغاز طا سے ہوتا ہے ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ان کے عصا کا اژدہا بننے کا ذکر آتا ہے کہ ان کی لاٹھی سانپ کیسے بنی. تو ایک دلچسپی کی بات نہیں، ظاہر ہے کوئی ہمارے عمل کا دار و مدار تو نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، بالکل واضح کتاب ہے، دل و دماغ کو روشن کرنے والی ہے، خود بھی روشن ہے اور روشن کرتی بھی ہے. اور یہ انلائٹن، خود بھی لائٹ ہیں آیات اور انلائٹن بھی کرتی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہیں، ضمیر کو روشن کر دیتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ بالکل کلیئر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں. اچھا، اب یہاں آیات کے لفظ کو دیکھیں اور کتاب کے لفظ کو دیکھیں، ٹھیک ہے. ہوتا یہ تھا کہ پچھلی جب ہم قوموں کا معاملہ دیکھتے ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے، تو پہلے رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو کتاب الگ دی جاتی تھی اور معجزے الگ دیے جاتے تھے. ایسے ہی ہے نا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل الگ دی گئی اور معجزے الگ دیے گئے، مردوں کو زندہ کرنا اور پرندے کی شکل بنا کے پھونک مارنا اور اس کا اڑتا ہوا زندہ پرندہ بن جانا وغیرہ وغیرہ. اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ کیا ہمیں کوئی ایسا معجزہ ملتا ہے کہ آپ نے چیلنج کر کے لوگوں کو دکھایا ہو معجزہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا، یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح کوئی معجزہ؟ نہیں. اس کا مطلب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، یا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، جو کہ ہم ابھی کہہ رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن اس کو ہم ایک کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ لگائیں گے کہ چیلنج کر کے آپ نے معجزہ نہیں دکھایا. لیکن اگر ہم آپ کے معجزے دیکھیں تو وہ دسیوں کی تعداد میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، لیکن وہ معجزے آپ نے مومنوں کو ہی دکھائے تھے، یعنی کافروں کو چیلنج کے طور پہ نہیں دکھائے تھے وہ معجزے. وہ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن نے بار بار انکار کیا ہے کہ یہ معجزہ مانگتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے معجزہ، ہم نہیں دکھائیں گے معجزہ. سورۃ الانعام میں ہم نے یہی تو پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ معجزہ نہیں دکھایا کہ یہ دیکھو یہ ہے معجزہ، دیکھ لو، نہیں مانو گے ہلاک کر دیے جاؤ گے. نہ، ایسا کوئی نہیں تھا. تو کیا کتاب دی گئی آپ کو؟ جی ہاں. تو اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، جو کتاب نازل فرمائی، وہی معجزہ ہے. تو کتاب اور آیات کمبائن ہو گئی ہیں یہاں پر. آیات الکتاب المبین، یہ کتنی دفعہ آتا ہے قرآن کے اندر؟
تو جب معجزہ اور کتاب کمبائن ہو گئی ہے تو سوچیں کہ اس کا پاور پوٹینسی کتنی بڑھ گئی ہوگی، اور بڑھ گئی ہے، نو ڈاؤٹ. اس کا اثر بہت بڑھ گیا، اس لیے کہ جو معجزے تھے وہ تو حسی معجزے ہوا کرتے تھے نا، ویژول میریکلز ہوا کرتے تھے، انہی لوگوں کو فائدہ دیتے تھے جو وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. اور جب وہ وقت گزر جاتا تھا پھر وہ معجزہ نہیں رہتا تھا. لیکن یہ قرآن زندہ معجزہ ہے، اس اے لیونگ میریکل، اس کو لیونگ میریکل کہتے ہیں، زندہ کتاب کہتے ہیں، اس اے لیونگ بک. تو اس میں کتاب اور معجزہ دونوں چیزیں کمبائن ہیں. اس کو چیلنج کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے آگے پیش کیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ٹائمز قرآن میں یہ چیلنج دیا ہے. تو یہ دیکھیں کمبائن ہو گیا یہاں پر، اور اتنا اس کا پاور بڑھ گیا جو آج تک ہم فیل کر سکتے ہیں. کیا پاور ہے قرآن کا! آج تک لوگ اس کو پڑھ کے اور الحمدللہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کو پڑھ کر، اور خاص طور پہ جب یہ پڑھا جا رہا تھا لوگوں کے سامنے کلام اللہ تعالیٰ کا، اور کون پڑھ رہا تھا، کون تھا پڑھنے والا؟ صاحب قرآن. قرآن پڑھا جا رہا ہے صاحب قرآن کی زبان سے، اور اس وقت بھی کوئی ایمان اگر نہ لائے تو پھر حد اور انتہا ہے. تو کہا کہ تلک آیات الکتاب المبین. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یعنی ابھی تک تو ذکر آیا قرآن کا اور اس کے اثر اور رسوخ کا، اور اب ذکر آ رہا ہے قرآن کے اثر رسوخ کے بعد قرآن پہنچانے والے کے خلوص کا، کہ کیا بے غرضی ہے، کیا بے لوسی ہے، کیا درد مندی ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ایک آیت اور قرآن کا اعجاز آپ دیکھیں، اعجاز عین کے ساتھ بھی اور اعجاز یا کے ساتھ بھی. اعجاز کہتے ہیں کسی چیز کو مختصر کر دینا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا. ایک آیت ہے اتنی چھوٹی سی، اس میں قوم کا ایمان لانے سے انکار کرنا، اس قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت کرنا، ان کے لیے فکر مند ہونا اور گھلے چلے جانا، اور اللہ کا اپنے رسول سے شدید محبت کرنا، شدید شفقت کا مظاہرہ. یہ تمام چیزیں، یہ سارے شیڈز آف ایموشنز اس سارے ایک آیت کے اندر موجود ہیں. حقائق بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات بھی ہیں. اور یہی قرآن کرتا ہے، حقائق پیش کرتا ہے، جذبات ابھارتا ہے، حقائق پیش کرتا ہے، جذبات ابھارتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کس کو پتا ہوگا کہ وی آر ناٹ لاجیکل بینگز، وی آر ایموشنل بینگز. یہ تو ہم آج سن رہے ہیں نا، ہم نے پہلے ایسی باتیں نہیں سنی تھیں، نہ اتنا پہلے انالیسس کیا گیا تھا ہیومن سائیکالوجی کو. ہم سمجھتے ہیں بڑے ریشنل ہیں، ہم بڑے لاجیکل ہیں، ہم بڑے سائنٹیفک ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، وی آر ایموشنل بینگز، ہمارے ایموشنز رول کرتے ہیں ایٹ ٹائمز. تو اللہ تعالیٰ نے جذبات کے بڑے خوبصورت رنگ بتائے ہیں قرآن کے اندر. ہمارے جذبات کو اپیل کریے، ہمارے دلوں کو مائل کیا ہے، ہماری عقلوں کو قائل کیا ہے. تو کہا کہ اے نبی، آپ نے تو تن من دھن لگا دیا، آپ ان کے غم میں گھلے چلے جا رہے ہیں. اس ذمہ داری کو جو اللہ نے آپ پر ڈالی ہے اس کے لیے اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، اتنا اللہ کو پیار آ رہا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے جو کہ اس آیت میں برس رہی ہے. لعلک باخع نفسک، باخع پوری طرح ذبح کر لینا اپنے آپ کو، نفسک لگتا ہے آپ تو بس ذبح کر ڈالیں گے اپنے آپ کو. اتنی اذیت اور تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں ان لوگوں کی خاطر. جیسے آپ دیکھیں بہت ہی پڑھاکو بچہ ہو تو پھر ماں کہتی ہے کہ بس بیٹا اتنا نہیں پڑھو، چلو بس اب میری بیٹی اب تم سو جاؤ، بس اب بہت تھک گئی تم، بہت کر لیا تم نے، بس کافی ہو گیا. تو مراد کیا ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے، اتنا اپنے اوپر آپ ذہنی جذباتی جسمانی بوجھ مت ڈالیے. اور اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذباتی اٹیچمنٹ کا اندازہ ہو رہا ہے جو آپ کو اپنی قوم کے ساتھ تھی. تو ایک اور چیز ہم اس میں آیت میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مبلغین کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کا دل کتنا درد مند ہونا چاہیے. اگر یہ پیشن نہ ہو انسان کے اندر سمجھانے کا، بتانے کا، لٹرلی انسانیت کا درد نہ ہو، ایکچولی اتنا ایکسپلائٹڈ ہے یہ فریز
دکھی انسانیت کی خدمت، انسانیت کا درد، کہ پھر اب ہم سینیکل ہو گئے اس کے بارے میں. حالانکہ اس کے سینیسزم کو نکال دیں اور سچے دل سے دیکھیں کہ کس قدر انسانیت کا درد ہوا کرتا تھا رسولوں کے دلوں کے اندر. تو یہی درد مند دل، یہ دراصل مبلغ کی سب سے بڑی متاع ہوتی ہے. سلیم دل، درد مند دل. اور جب تک انسان کے پاس یہ پیشن نہ ہو، یہ سافٹنس نہ ہو، تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا. آج کل ہم تبلیغ کے اندر درد مندی دیکھتے ہیں، اب نظر آنے لگ گئی ہے، شکر اللہ کا. ورنہ اب تک تو کئی سالوں سے ہم نے غصہ ہی دیکھا تھا، ڈانٹ ہی دیکھی تھی، تیور ہی دیکھے تھے، سختی ہی دیکھی تھی. نرمی سے بتانا، پیار سے بتانا، بے غرضی سے بتانا کہ کوئی غرض نہیں کہ تم فلاں آرگنائزیشن جوائن کر لو، تم فلاں بلڈنگ میں جو کورس ہو رہا ہے وہ تم جوائن کرنے کے لیے آ جاؤ، اتنے سارے لائکس تم ہمارے بنا دو فلاں یوٹیوب پہ یا وٹ ایور جو آج کل سوشل میڈیا ہیں، یا فلاں جماعت جوائن کر لو. نہیں، ان سب سے اوپر اٹھ کر، یہ تو انتظامی چیزیں ہیں ساری، یہ تو سیکھنے کے ذرائع ہیں. پہلے سیکھنا کیا ہے وہ تو بتائیں لوگوں کو، آبجیکٹ کیا ہے پہلے وہ تو بتائیں، پھر ذرائع تو بہت ہیں. جماعت جوائن کرنا بھی ذریعہ ہے ایک، کنڈیم نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو، بالکل جماعتوں کو جوائن کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب بھی مذہبی جماعتوں کو جوائن کر لیا جاتا ہے تو انسان کو صحبت مل جاتی ہے، یا انسان کسی جگہ کوئی کورس جوائن کر لیتا ہے، صحبت مل جاتی ہے. ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے انسان اپنا مقصد حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، ایک آرگنائز طریقے سے اپنے منزل کی طرف چل پڑتا ہے، قافلہ مل جاتا ہے اس کو. ظاہر اکیلا مسافر اکیلا ہی ہوتا ہے، اور قافلہ بہرحال فائدہ مند ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو قافلہ اور قافلے کی طرف رہنمائی تو بعد میں کریں، پہلے بتائیں تو منزل کیا ہے، پہلے بتائیں تو اچیو کیا کرنا ہے ہم کو، پہلے بتائیں تو اسے کہ میتھڈالوجی کیا ہے، اور رہنما کو پھر کیسا ہونا چاہیے. ڈانٹنے والا، پھٹکارنے والا، غصہ کرنے والا. اگر مبلغ بھی سارے انسانوں کو جہنم تک پہنچا دیں گے تو شیطان تو پھر ناحق ہی پیدا ہوا نا. یہ تو شیطان ہے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، مبلغ تو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جنت کا شوق دلانا، اور ظاہر ساتھ ساتھ پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ آپ خود کتنا ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے. تو آپ نے خود کتنی دفعہ پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. آپ دعا کرتے تھے اپنے لیے. تو مبلغ کا اپنا ڈرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جنت کے اعلیٰ درجے میں بٹھا کے اور جہنمیوں سے خطاب نہ کرے کہیں. خود کو تو پہنچا دیا پہلے، خود ہی اپنے آپ کو خود ہی پروموٹ کر لیا جنت تک. اپنے اوپر نظر رکھیں نا کہ ہمارا اپنا کیا حال ہے، اور اللہ سے ڈریں اور استغفار کرتے رہیں. تو یہ ڈر اور دل کا ڈرنا یہ دل کو نرم رکھتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت کیفیات ہیں ساری جو بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ یہی خلوص کا پرتو آ جائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں شدید دباؤ تھا کہ معجزہ دکھائیے اور معجزہ دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ اب تسلی دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. اللہ کر سکتا ہے ایسی اللہ تعالیٰ ان کو اچھوتی چیزیں دکھائے کہ یہ دنگ رہ جائیں. تو انخ کا بھی ذکر آیا ہے یہاں پہ. انخ گردن کو کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار کے لیے دھمکی، دونوں چیزیں موجود ہیں کہ اللہ جو الرقیب ہے، اللہ کا ایک نام الرقیب ہے نا، اور رقب گردن کو کہتے ہیں. فکو رقبہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ الرقیب ہے، تمہاری گدیوں پہ، تمہاری گردنوں پر اس کی نظر ہے. جب چاہے تمہاری گردنوں کو دبوچ کر اپنے آگے بائی فورس جھکا سکتا ہے. الجبار اللہ کا نام ہے، الجبار ہے وہ. کس بات پہ اکڑی ہوئی ہے تمہاری گردنیں؟ ذرا اپنے رویوں پہ غور تو تم کرو، تمہارا کیا حال ہے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں، بات سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، ایک طرف اپنی گردنوں کو کر لیتے ہیں. تو جس طرح یہ قرآن کی آیات سے منہ موڑ رہے ہیں، پچھلوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو سحر کہہ رہے ہیں. کس کو سحر کہہ رہے ہیں؟
قرآن کو، اور قرآن کیا ہے؟ معجزہ. اس معجزے کو جھٹلا رہے ہیں نا. اسی طرح جیسے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، باقی نشانی دکھا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو بھی جھٹلا دیں گے. اور پھر سورہ انعام کو ذہن میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ آسمان پہ بھی چڑھ جائیں اور مردے بھی اٹھ کر ان سے کلام کرنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کو پتہ ہے جیسے اس نشانی کو جھٹلایا باقیوں کو بھی جھٹلا دیں گے. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب جب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی جن جن چیزوں سے آپ نے ان کو خبردار کیا، آپ نے زقوم سے خبردار کیا، زقوم کا مذاق اڑایا. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور کھجور کے اندر مکھن اس نے ملایا. بائی دی وے کبھی کھجور میں مکھن ملا کے کھا کے تو دیکھیں بہت مزے کا لگتا ہے. ابو جہل کی وجہ سے نہیں، جنرل ٹیسٹ کی وجہ سے. تو کھجور میں مکھن اس نے ملا کے ساتھیوں کو کھلایا اور کہا کہ کھاؤ، یہ زقوم ہے. دیکھیے ایسی باتوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. بعض دفعہ یہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز بن جاتی ہیں. انسان اپنے کو بد دعا دے بیٹھتا ہے نا. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ہوگا. اب کھائے گا ابو جہل زقوم، کیا شک ہے اس میں. اس کا مذاق اڑایا، جہنم کا مذاق اڑایا، آخرت کا کہ ناممکن ہے، ناممکن. چیلنج دیا کہ لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو. تو جن جن چیزوں کا انہوں نے مذاق اڑایا وہ سب حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائیں گی. اور غیر معمولی نشانیوں کا کب تک انتظار کریں گے؟ آخر چاروں طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں، انہی پر غور کر لیں. واقعی ایمان لانے کے لیے، ایمان لانے کا ذریعہ حاصل کرنے کے لیے نشانیاں اگر مانگ رہے ہیں تو نشانیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کر دی ہیں. زوج جوڑوں کو بھی کہتے ہیں، کپلز، جیسے کہ بایولوجیکل پیئرز ہوتے ہیں یا کوئی کیمیکل پیئرز ہوتے ہیں، الیکٹران پروٹون، میگنیٹزم، ریپلژن وغیرہ، ان کو بھی جوڑا کہتے ہیں. اور ٹائپس کو بھی جوڑا کہتے ہیں، نوع کو بھی جوڑا کہتے ہیں. آل ٹائپس، طرح طرح کے اللہ نے مخلوقات پیدا کر دیں اور زمین سے اللہ نے طرح طرح کی نباتات جو ہیں وہ اگا دیں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. تو کائنات کے چپے چپے سے اللہ کا العزیز ہونا واضح ہے، اس کا زبردست ہونا واضح ہے. ثبت ہے ہر چیز کے اوپر، امپرنٹڈ ہے ہر چیز کے اوپر کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی رحمت کے آثار بھی پھیلے ہوئے ہیں. تو ان کو بتا دیا کہ اب دیکھو یہ دو شانیں ہیں، العزیز الرحیم. اللہ ان کفار پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کو سخت سزا دے، ابھی کے ابھی سزا دے دے ان کو، ابھی ان کی زبانیں کھینچ لے، ان پہ فالج گرا دے. لیکن رحیم بھی ہے، ان کو سنبھلنے کی مہلت دے رہا ہے. اور فرمائے ان فی ذلک لآیہ، کس میں نشانیاں ہیں؟ نباتات میں. پلانٹ کنگڈم کو جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو بوٹینسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ نشانیاں ہیں. ایک ایک پتے میں، ایک ایک بوٹے میں، ایک ایک پھل، ایک ایک پھول میں اور کھیتیوں میں اللہ کی قدرت کے آثار ہیں. اور پھر ان کی گردنیں کیوں نہیں جھکتی اللہ کے آگے؟ جب یہ سسٹم دیکھتے ہیں کہ کیسے پانی فلو کرتا ہے پودوں کے اندر، کیسے اگینسٹ دا گریوٹی اوپر چیز ان کی نیوٹریشنز وغیرہ چڑھتی ہیں، کیسے پتوں کے اندر اللہ نے اسٹومیٹا بنا دیے کہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ کھل جاتے ہیں، پودے کے اندر پانی کم ہوتا ہے تو وہ بند ہونے لگ جاتے ہیں. کون ریگولیٹ کر رہا ہے؟ یہ زائلم ہے اور فلوئم ہے، اور جو آپ میں سے جنہوں نے باٹنی پڑھی ہے آپ کو ان ٹرمز کا اندازہ ہوگا. اور کس طرح وہ جو سیڈز ہوتے ہیں وہ کیسے ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، اس سے پتوں کے اوپر کیا اس کا اثر پڑتا ہے. جیسا بیج ہوگا اس کے حساب سے پتے ہوتے ہیں. پتے دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں بوٹینسٹ کہ اس کا بیج کیسا تھا، کس نے بنایا. ایک ہی رنگ، کہاں ہے وہ خزانہ کہ ہر وقت فلاں پتا اسی گرین رنگ کے شیڈ کا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے.
کس نے کیا یہ سارا کچھ؟ کس کے پاس یہ خزانے رکھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کی قدرت کے آثار تو دیکھیں. ان فی ذالک لآیہ، لنگز آف دی ارتھ ہیں یہ درخت، پتا پتا سولر پینل بنا ہوا ہے. آپ سولر پینل لگوائیں تو دیکھیں ذرا، ایک تو کتنے کلمزی لگتے ہیں، اتنے بد شکل لگتے ہیں، 10 اس کے مسائل ہیں، ان کو مینٹین کرنا ایک اپنی جگہ ایشو ہے. اور پھر دیکھیں، اور جو پتے اللہ نے بنائے ان کی خوبصورتی دیکھیں، اور یہ پھل دیکھیں کیا ذائقے ہیں، کیا فائدے ہیں، پھول دیکھیں کیا رنگ ہیں، کیا خوشبو ہے. شعور کے ساتھ کہیں ہم، میں اور آپ کے، میں تو اللہ پر ایمان لائی. اللہ نے کہا نا وما کانا اکثرهم مومنین، اکثریت نہیں ایمان لاتی نہ لائے. اللہ میں تو آمنت باللہ، اللہ میں تو ایمان لائی. تو کچھ اللہ تعالیٰ نے امیجیٹ ارد گرد کا مال سامان دکھا دیا ان کو کہ دیکھو یہ سارا کچھ موجود ہے، اس کو دیکھو ثبوت موجود ہیں. اب تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر ایمان اور کفر کے مار کے یاد دلائے جا رہے ہیں کہ ماضی میں دیکھو کیا کچھ ہوتا رہا. تو قریش سے کہا تم نرالے نہیں ہو انکار کرنے والے، تم جیسی حماقت بہت لوگ کر چکے ہیں پہلے اور اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ اب انجام سامنے لا کر پچھلوں سے عبرت ان کو دلا رہا ہے کہ ڈو ناٹ میک دا سیم مسٹیک، وہی غلطی تم مت کرنا. اب تو سمجھے ایک طرح سے انٹروڈکٹری پہلا یہ رکوع تھا. اب اس کے آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے.